بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج میرا اپنے سسرال میں پہلا دن تھا۔ میں ہر لڑکی کی طرح کئی خواب آنکھوں میں سجائے اپنے پیا کے گھر آئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں میرے خوابوں کو تعبیر نہیں ملے گی، بلکہ میری آنکھیں خواب دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ میری شادی کا دوسرا دن تھا جب صبح صبح دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ساس محترمہ کھڑی تھیں۔ کہنے لگیں، بی بی جلدی سے کمرہ خالی کرو، نازنین میکے سے واپس آ گئی ہے، تمہیں میں باہر شیڈ میں جگہ بنا دوں گی۔ یہ گھر پہلے ہی 2 کمروں کا چھوٹا سا ٹھکانہ تھا، یہاں پر 6 افراد رہتے تھے۔ خوش قسمتی سے مجھے اکیلا کمرہ مل گیا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ یہ کمرہ صرف شادی کے دن کے لیے ہے، اس کے بعد مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر شیڈ میں رہنا پڑے گا۔ میں اپنی ساس کو حیرت سے تکنے لگی۔ اماں جی، میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ اگر میرے لیے جگہ نہیں تھی تو آپ مجھے لائی ہی کیوں تھیں؟ میں نے ذرا تلخی سے کہا تو ساس نے آگے بڑھ کر میری چٹیا پکڑ لی۔ میرے آگے زبان چلاتی ہے، یہاں سب ایسے ہی رہتے ہیں، چل نکل، نازنین میکے سے واپس آ گئی ہے، اب یہاں پر وہی رہے گی۔ تو جہیز لائی ہے جو میں تجھے اکیلا کمرہ دے دوں؟ ساس نے مجھے جھاڑ پلا دی۔ میں روتی اپنے آنسو پونچھتی اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، جو بے حسی کی تصویر بنا کھڑا اپنی ماں کی حمایت میں سر ہلا رہا تھا، مگر میرے حق میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں اپنے شوہر کو اتنا بزدل نہیں تصور کرتی تھی۔ بہرحال جس کے نصیب میں بزدل شوہر آ جائے، وہ سوائے اپنے مقدر کا ماتم کرنے کے اور کیا کر سکتی ہے۔ میں اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر آ گئی۔ ایک پردہ ڈال کر مجھے الگ کمرہ بنا دیا گیا۔ میں بہت دکھی تھی۔ پرانی میلی سی چارپائی اور مشکل سا 8 فٹ کا کمرہ، جس کے ایک طرف ٹین لگی تھی اور دوسری طرف دروازے کے نام پر ایک بھاری پردہ لگا ہوا تھا۔ گرمی کے دنوں میں یہ بھی حبس زدہ ہو جاتا، تب ایسا لگتا جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ میری شادی اس گھرانے میں کیسی ہوئی، یہ بتانے لگ جاؤں تو آپ کو میری کہانی بہت لمبی لگے گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ نصیبوں کی جلی ایک غریب خانے سے اٹھ کر دوسرے غریب خانے میں آ گئی۔ میری شادی کے ابتدائی دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان مشکلات میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میری جٹھانی اور دیورانی بھی اسی سب سے گزر رہی ہیں۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا رویہ مجھ سے مختلف تھا۔ میں نئی نئی آئی تھی، اپنی ساس سے دب کر رہتی۔ میری دیورانی اور جٹھانی ساس کے آگے زبان درازی بھی کر لیتی، لیکن میں ان سے کچھ نہ کہتی۔ بہرحال البتہ میرا دیور اور میرا جیٹھ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا رویہ مجھ سے کافی اچھا تھا۔ میں ان کے اس رویے پر ان کی معترف بھی تھی اور شکر گزار بھی، لیکن اس گھرانے کا تلخ رویہ دیکھ کر ان کا اچھا رویہ مجھے عجیب سا دھوکے بازی لگتی، مگر میں چپ رہتی۔ ایک دن کی بات ہے، میرا دیور باہر سے لنگر کے چاول لے آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں کی بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ میرے دیور نے سب کو چاول پلیٹ میں الگ الگ ڈال کر دیے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ زور و شور سے چاول کھا رہے تھے، جبکہ میرا دیور اور شوہر ایک دوسرے کو بیٹھے گھور رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان پر کھانے کی پابندی ہو۔ میں نے اصغر کو دیکھ کر کہا، اصغر کیا بات ہے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اتنے دنوں کے بعد تو پیٹ بھر کر کھانے کو ملا ہے۔ میں نے بے صبری سے نوالے بناتے ہوئے کہا، نہیں رباب تو کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ تب میں سامنے بیٹھے زیور کو دیکھ کر بولی، دیور جی آپ تو کچھ کھا لیں، آپ بھی کافی دیر سے باہر ہوں گے، آپ کو بھوک تو لگی ہوگی۔ نہیں بھابھی آپ کھائیں، یہ سب تو میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، دیور نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج کافی دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو ملا ہے۔ کھانا کھاتے ہی مجھے ایک گہری نیند آ گئی۔ میں سو گئی، اصغر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ نیند کی آغوش میں پتہ ہی نہ چلا کہ کب ساری رات گزر گئی اور صبح کے 10 بج گئے۔ صبح کے 10 بجے میری آنکھ کھلی تو جسم میں درد ہو رہا تھا، میرے بازو درد کر رہے تھے، جبکہ سر کے بال ہلاؤں تو لگتا تھا جیسے کسی نے کھینچ کھینچ کر مجھے پاگل کر دیا ہو۔ پورے جسم میں عجیب سا درد تھا، میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا جو ایک ہی رات میں میرا حلیہ اتنا بدل گیا۔ بہرحال میں بڑی مشکل سے اٹھی، میری ٹانگیں درد کر رہی تھیں،
जबकि सर पर भी अजीब सा बोझ था। खैर मैंने बाल्टी में पानी लेकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने तो कुछ आराम आया। अपनी बोझल तबीयत को लेकर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। सुबह का नाश्ता मेरी नंद के ज़िम्मे था। थोड़ी देर के बाद नाश्ता बना लिया गया। हम सब नाश्ते पर बैठे तो मैंने देखा मेरे शौहर और असगर बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनके चेहरे खुशी से छलक रहे थे और घर के बाकी अफराद खामोश बैठे हुए थे। असगर ने मुझे चहकते हुए बताया, रुबाब तू तो बड़ी खुशकिस्मत है, तू क्या चीज़ है ये तो नहीं जानती। असगर के मायने खेज अंदाज ने मुझे चौंका दिया, जबकि मेरा देवर भी मुस्कुरा रहा था और घर के बाकी अफराद किसी सन्नाटे के भूत की तरह खामोश थे। खैर हम लोग चाय वगैरह पीकर फारिग हुए तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। वो मुझे बाज़ार ले जाना चाहते हैं। उनकी बात पर मुझे खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि जिस घर में 2 वक्त का खाना नहीं पकता वहाँ पर शॉपिंग का क्या जवाज़ बनता है। लेकिन बहरहाल उनका हुक्म था, सो मैं तैयार हो गई। तैयार होकर मैंने साफ़ कपड़े पहने और असगर को बाहर चलने को कहा। असगर मुझे लेकर रिक्शे में बैठे और मुझे करीबी बाज़ार ले गए। बाज़ार पहुंचकर इन्होंने मुझे मेरी पसंद की चूड़ियाँ दिलवाईं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने देखा हर कोई असगर को अजीब व गरीब नज़रों से देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे असगर ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो या मैं उनकी बीवी ना हूँ बल्कि कोई गैर औरत हूँ। मैंने असगर से इस बात की वजह पूछी तो कहने लगे, शादी पर मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था, बस इसी वजह से ये लोग मुझे आंखें दिखा रहे हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही इनका कर्ज चुका दूंगा। असगर ने कहा और जल्दी से मुझे लेकर उस गली से निकल आए। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि असगर न जाने कितने लोगों के कर्जदार हैं, फिर भी मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं। खैर रास्ते में हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और फिर मैं और असगर हंसी खुशी घर आ गए। घर आई तो सास भी बड़ी खुश थी। आज वो सब्ज़ी और दाल पका रही थीं, जबकि घर में दाल के अलावा कभी कुछ नहीं पकता था। मैं अपनी सास का खुशगवार मूड देखकर उनके पास बैठ गई। वो बताने लगी कि आज असगर और अकबर ने खूब कमाई की है। वो उनके लिए ढेर सारा राशन भी लेकर आए हैं। अब इंशाल्लाह खाने की कोई तंगी नहीं होगी। सास की बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि हमारे घर के हालात बदल गए हैं, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी। 1 हफ्ता गुजरा न था कि घर के हालात फिर वैसे ही हो गए। राशन वगैरह तो ख़त्म हो ही गया, घर में चिक भी बढ़ने लगी। अगली जुमेरात आई तो हम सब भूख के मारे फाके काट रहे थे। तब मेरे देवर ने कहा कि वो दरबार के वही चावल लाएगा जो उसने पिछली बार लाए थे। हमारे लिए यही आखिरी उम्मीद थी। हम बेसब्री से उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। 8 बजे का गया, वो 11 बजे आया तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े शॉपर थे जिसमें गर्म गर्म चावल थे। हम सब ने वो चावल प्लेटों में डाले और अल्लाह का शुक्र अदा करते खाने में मसरूफ़ हो गए। तब देवर ने मुझे छोटी सी थैली में चटनी पकड़ाई। मैंने चटनी ले ली और चावल के साथ खाने लगी। चावलों का मज़ा दोबाला हो गया था। खाना खाते ही हस्बे मामूल हम सबको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद हम लोग सो गए। अगली सुबह में उठी तो मेरी हालत फिर वैसी ही थी। कपड़ों से आने वाली शदीद बदबू और सर के बालों पर तो जैसे कीचड़ लगा हुआ था। मुझे बहुत अजीब सी उलझन हुई। मेरे कमरे में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मेरे कपड़े गंदे होते या बालों में मट्टी लगती। आज भी घर का माहौल बड़ा खुशगवार था। मेरे अलावा सभी की तबीयत हशाश बशाश थी। इस सब की वजह से मैं बहुत उदास हुई। मैंने असगर से कहा, असगर मुझे ज़रा खाला के घर छोड़ आइए, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। असगर अमूमन मेरी हर बात सर आंखों पर बिठाते थे। आज तो वो बड़े खुश लग रहे थे। वो मुझे फ़ौरन खाला के घर ले गए। हमने खाला के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने दरवाज़ा खोलते ही असगर को अजीब नज़रों से घूरा और मुझे अंदर ले गईं। इन्होंने असगर को सलाम भी नहीं किया। मुझे खाला का ये रवैया अच्छा तो ना लगा कि पहली बार असगर हमारे घर आए थे और इन्होंने यूँ बेरुखी से बर्ताव किया था। बहरहाल मैं कौन सा इस घर की अपनी थी। मैंने भी खाला से ज़्यादा शिकवा गिला नहीं किया। खाने के दौरान वो खामोश रहीं। मुझे उनकी बेरुखी खिल रही थी। खाला क्या बात है, मैं इतने अरसे बाद आई हूँ और आप मुझसे यूँ बात कर रही हैं। बेटा बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तबीयत ही कुछ ऐसी है कि तुमसे क्या कहूँ, बस रहने दो। खाला आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, मैंने तड़प कर कहा।
اتنے میں فقیرہ بوا بھی آ گئی۔ یہ خالہ کے گھر میں کافی عرصے سے کام کرتی تھی۔ یہ خالہ کا خیال رکھنے والی وفادار عورت تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی چونک گئی، آ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ خالہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، بتا فقیرہ، میں اس سے کیوں بات نہیں کر رہی؟ تب میں نے فقیرہ کی طرف غور سے دیکھا، جس کی نگاہوں میں میرے لیے عجیب سی حقارت تھی۔ بتاؤ فقیرہ، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ خالہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی؟ بی بی کیا بتاؤں تمہیں، تم تو ٹھہری صدا کی بھولی۔ خدا جانے یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا یا پھر تمہارے سسرال والوں نے تمہیں مجبور کیا، لیکن ہماری تو مطلب کہ تمہاری خالہ کی تو جاننے والوں میں ناک ہی کٹ کر رہ گئی ہے۔ بھلے ہم غریب سہی، 2 مرلے کا گھر ہے ہمارا، لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں۔ بوا کھل کر کہو کیا بات ہے؟ میں نے الجھ کر کہا، بیٹی تم میری بڑی بہو کو تو جانتی ہو نا، اس کی شادی پچھلے سال ہی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، سال ہونے کو آیا تھا، خوشخبری نہیں ملی تھی۔ میں نے تو ابھی تک اسے کچھ نہ کہا تھا، لیکن وہ خود اس معاملے میں پریشان تھی کہ کہیں شوہر کے دل سے اتر نہ جائے۔ تبھی اس نے سال بعد ہی کوششیں شروع کر دیں کہ اس کی گود بھر جائے۔ اسے کسی نے بتایا کہ نورانی بابا کے مزار پر ایک بابا بیٹھتا ہے جو لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور انہیں ایسا تعویذ دیتا ہے کہ ان کے گھر میں اولاد ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی بہو کو اس شرک سے منع کیا۔ میں نے لاکھ کہا کہ یہ خرافات مت کرو، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ بہو کے توسط سے میری بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فقیرہ بوا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بس بیٹی کیا بتاؤں، میں تو وہاں اپنی بہو کے ساتھ گئی تھی، اس لیے کچھ کہہ نہ سکی، لیکن جب مزار کے صحن میں تمہیں سر جھماتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ سچ پوچھو بیٹی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ تمہارا شوہر اکبر اور اصغر تو وہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تم نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور تم دیوانوں کی طرح وہاں جھوم رہی تھی۔ لوگ تمہاری جھولی میں بھیک کے پیسے ڈال رہے تھے اور تم انہیں چوم چوم کر اپنے کشکول میں ڈال رہی تھی۔ بوا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں فقیرہ پر برس پڑی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خدا کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کہانیاں بنا کر پیش کرتی ہو۔ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر اگر ایسا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ میں جانتی ہوں میں کہیں نہیں گئی، تم نہ جانے کن خیالوں میں رہتی ہو، خالہ آپ ہی اسے سمجھائیں۔ میرے کہنے پر خالہ ٹھٹک گئیں۔ بیٹی کیا تم مزار پر نہیں جاتی؟ کیا اکبر اور اصغر تمہیں لے کر نہیں گئے؟ نہیں خالہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے خالہ سے کہا۔ خیر بات رفع دفع ہو گئی۔ میں نے خالہ کو یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور سچ پوچھیں ایسی واقعی میں کوئی بات نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے گھر میں تھی، وہ مجھے کہیں نہیں لے گیا تھا، اور پھر مزار پر تو ہمارا کوئی آنا جانا تک نہیں تھا۔ لیکن پھر خالہ کی اور فقیرہ کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے شک و شبہات جنم لینے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر فقیرہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا اسے وہم ہوا یا پھر نہیں، اگر اسے میرے بارے میں وہم ہوا تو کم از کم اکبر اور اصغر کے بارے میں تو وہم نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے ذہن پر زور دیا، تب مجھے احساس ہوا کہ فقیرہ بوا کو اتنی بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ تب میں نے اس بات پر غور کرنا شروع کر دیا، گھر کے حالات پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ میرا شوہر اصغر اور میرا دیور اکبر کوئی کام نہیں کرتے، گھر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر ہمارے گھر میں پکنے والا کھانا بھی کہاں سے آتا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، جبکہ اکبر ہر ہفتے یا جمعرات کے دن مزار سے چاول وغیرہ ضرور لاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو ضرور تھا کہ اصغر اور اکبر کا کہیں نہ کہیں مزار سے واسطہ ضرور تھا، لیکن مجھے یہ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ میں نے تو گھر سے قدم تک نہیں نکالا۔ میں سوچنے لگی، اور پھر ایسی بات ہوتی تو گھر کی باقی عورتیں بھی تو چاہتی، خدا نہ خواستہ ان لوگوں کا یہ پیشہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچا، پھر مجھے کافی سوچ بچار کے بعد ایک بات ذہن میں آئی کہ اب کے بعد سے اکبر کے لائے ہوئے چاول میں نہیں کھاؤں گی، کیونکہ وہی چاول کھانے کے بعد رات کو میری طبیعت بگڑ جاتی، صبح کو دیر سے آنکھ کھلتی، بالوں میں کیچڑ اور کپڑوں پر میل لگا ہوتا۔ تبھی اگلی جمعرات کو جب اکبر ڈھیر سارے چاول گھر لایا تو میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا، لیکن اکبر نے مجھے زبردستی چاول کھانے کو کہا۔ میں چاول لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمارا کمرہ تو کچا تھا،
میں نے ٹین کے پردے سے باہر چاول تھوڑے تھوڑے کر کے باہر گرا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد باقی لوگ سو گئے۔ حیرت انگیز طور پر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اصغر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اکبر بھی تھا۔ اصغر نے آگے بڑھ کر مجھے کاندھے پر اٹھایا اور باہر والے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ اصغر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہوں نے مجھے گاڑی میں لٹایا اور گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ کچھ دور جا کر ایک مزار کے سامنے گاڑی رکی۔ اصغر نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اسی طرح کاندھے پر لاد کر مجھے صحن کے احاطے میں لے گیا۔ میرے اوپر سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیا گیا تھا، گلے میں مالائیں جو اصغر گھر سے ڈال کر لایا تھا۔ مجھے مکمل فقیرنی کا حلیہ دیا گیا، جسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ لیکن اب کی بار ذرا حالات مختلف تھے۔ میں نے سر جھومنے کی بجائے آنکھیں گھمانا شروع کر دیں۔ مزار کے احاطے میں ہی مجھے ایک سیکیورٹی اہلکار نظر آیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا شوہر اور دیور مجھ سے زبردستی بھیک منگواتے ہیں۔ اس نے میری عرضی سنی اور ایک لیڈی آفیسر کو میرے ساتھ کر دیا۔ جلد ہی مزار کے احاطے سے میرے شوہر اور دیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکبر اور اصغر نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تب انہیں تھانے لے جا کر تھانے میں بند کر دیا گیا۔ میں جو اپنے شوہر کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے اندر تک ٹوٹ گئی تھی، لٹی پٹی اپنے خالہ کے گھر آ گئی۔ خالہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن خالہ میرا بوجھ کب تک برداشت کرتی۔ جلد ہی مجھے بنگلو میں کام کرنے کی نوکری مل گئی۔ یہاں کام کے دوران مجھے طرح طرح کے لوگوں نے تنگ کیا۔ ہر شخص نے میری تنہائی اور خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی سے راہ و رسم نہ بڑھائے۔ بالآخر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد مجھے ایک اچھے بنگلے میں نوکری مل گئی۔ یہاں صرف بچوں کو سنبھالنے کا کام تھا۔ اس گھر میں میرے ہی جیسے گھرانے کا ایک شریف ڈرائیور بھی تھا۔ وہ میرے درد کو سمجھتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے بیچ کوئی بات چیت نہ ہوئی، کیونکہ وہ بھی شریف طبیعت کا مالک تھا، لیکن رفتہ رفتہ ہماری شناسائی بڑھنے لگی۔ بالآخر ایک دن ہماری یہ شناسائی محبت میں بدل گئی۔ بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب نے جب یہ بات محسوس کی تو دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ اس نکاح کے بندھن سے میں بہت خوش ہوں۔ آج بھی میں اور میرا شوہر شاہ میر اس بنگلے میں ہی رہتے ہیں۔ عالی شان بنگلے میں ہمارے بچے بھی اچھے طریقے سے پرورش پا رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کم از کم وہ مجھ سے بہتر زندگی گزاریں گے، اور سچ پوچھیں تو میں اللہ کی اسی عنایت پر خوش ہوں۔